نہ ہونے سے جب ہم ہونے میں آئے تو ہماری پہلی شکل روح کی تھی. سبحان اللہ کہیں. خوش ہو کے دل کے کانوں سے آپ نے سننا ہے. پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12. ماشاءاللہ 12ویں شب اور 12واں دن ربیع الاول کا میرے نبی آئے, اس نسبت سے 12واں رکوع. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں, رب ذوالجلال خطاب کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے محبوب یاد کرو, اے محبوب یاد کرو. پھر بولے اے محبوب. اللہ کس سے خطاب کرتا؟ اپنے محبوب سے. اے محبوب, اے نبی یاد کرو. آپ بھی لطف نے اے نبی, اے محبوب, سارے نہیں بول رہے. اے نبی, اے ہمارے محبوب یاد کرو. کیا یاد کرو؟ جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی. اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی, جسے سورہ تاریخ میں کہا گیا من بین الصلب والترائب. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء, اور انہیں خود ان پر گواہ کیا, اور انہیں خود ان پر کس نے گواہ کیا؟ اللہ نے گواہ کیا. اور پھر پوچھا الست بربکم, گواہ میں خود ہوں, اب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آپ دیکھیں کیا وہ حسین لمحات تھے, اور اہل ایمان بھی جھوم اٹھتے ہیں یہ جب آپ اللہ, جب یہ لفظ اس میں جلالت سنتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں. جی یقیناً بہت سارے لوگ اپنے اس اصل وطن میں گھوم رہے ہوں گے, تو یہ لفظ سنتے ہی, یہ ذکر کرتے ہی ہمیں جو تازگی اور ہمیں جو چاشنی اور لذت اور سرور نصیب ہوتی ہے, ہماری روح کو جو اس وقت سکون ملتا ہے اور لطف آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسی اللہ نے مجھے تجھے روح کی شکل میں جمع کر کے فرمایا الست بربکم, سارے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ خود پیدا کیا آدم کو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور فرمایا اس میں پھر میں نے اپنی روح پھونکی. روح کس کی ہے؟ اللہ کی. جیسے اس کی شان شایان ہے. اور روح کے بارے میں جب صحابہ اور دیگر لوگ اپنے بیگانے سوال کرنے لگے تو اللہ نے اتنا بتایا, میرے محبوب یسألونک عن الروح, تجھ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ کہہ دو قل الروح من امر ربی, محبوب تم فرما دو انہیں کہ روح تو میرے رب کا امر ہے. روح میرے رب کا امر ہے. اور یہ ایک ایسی پاور ہے, ایسی طاقت ہے, ایسی توانائی ہے, اسے بڑے بڑے فلسفی بھی نہیں سمجھ سکے. اس کا ادراک پانا بڑا مشکل ہے. لیکن تاجدار کائنات, انبیاء, صحابہ کرام, اہل بیت, صوفیاء اور اولیاء اور علماء حقہ, جب وہ
عشق الہی کے سمندر میں غوطہ زنی فرماتے ہیں تو ان پر وہ اسرار و رموز کھلتے ہیں کہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ روح کیا ہے، روح کا مقام کیا ہے۔ اور حضرات اگر آپ اس گفتگو کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو جب جسم بیمار ہو جائے تو ہم دنیاوی ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم لوگوں لاکھوں کروڑ، آپ سنتے نہیں آپریشن ہو رہا ہے، کتنا ڈاکٹر نے کہا جی 50 لاکھ لیں گے، 20 لاکھ، 10 لاکھ، اور پھر سارے بہن بھائی رشتہ دار والدین سر جوڑ کر ہر دم کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح یہ آپریشن ہو جائے، اس کی یہ بیماری کا حل ہو جائے، اور پھر ڈھونڈتے ہیں اس ڈاکٹر طبیب کو جو اسپیشلسٹ ہو، اس سے اس جسمانی روح کا علاج کروایا جائے۔ اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ لوگوں کو ان کے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے۔ سب کچھ میرے نبی علیہ السلام بتا گئے۔ یہ جب جمعہ کا موضوع قیامت کی نشانیاں انشاءاللہ قریب میں بیان کروں گا تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا، لیکن آج یہ سنیے تو میرے محبوب علیہ السلام ہر شے کی خبر دے کے گئے۔ تو جس طرح اس وقت جسمانی بیماریوں کی بھرمار ہے اور ہر محلے میں کلینک کھلے ہیں، کچھ طبیب پیسہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، کچھ اچھے علاج کے متلاشی ہیں، اور کچھ اس لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ان کو بیماری کا پتہ چلے، اور کچھ کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ایک ہی کرنا ہے، 2-4 اور لکھ کے دیں گے، تو جو میری طرف رکھیے، چونکہ انہوں نے اپنا نظام چلانا ہے۔ بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے جو ساتھ لڑکے رکھے ہیں، ٹیم رکھی ہے جو ان کی تنخواہیں پوری کرنی ہے، چونکہ ان کی روح خود بیمار ہے، ان کو یہ احساس نہیں یہ مزدور ہے، یہ غریب ہے، یہ مقروض ہے، یہ کدھر سے آیا ہوگا؟ کوئی خوف خدا رکھنے والا ہوگا طبیب، جس کی روح ٹھیک ہے وہی اس طرح اچھا علاج بھی کرے گا۔ لیکن آپ مجھے دل سے بتائیں کہ کون سی جگہ ہے جو ہم نے چھوڑی ہے جہاں ہم نے اس جسمانی بیماری کا علاج نہ کروایا؟ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح روحانی بیماریاں اتنی پھیل چکی ہیں، ہر گھر میں پھیلی ہیں، ہر فرد میں پھیلی ہیں، اور ان کا علاج دنیاوی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ جب جسم بیمار ہو جائے تو دنیاوی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، جب روح بیمار ہو جائے، من بیمار ہو جائے، دل بیمار ہو جائے، پھر کہاں جانا ہے؟ پھر اسی کے پاس جانا ہے جس نے اس دل کو اور روح کو پیدا فرمایا، اور اس نے ایک دوا بھیجی ہے، اور دوا بھیج کر، توجہ ہے، دوا کو نازل فرما کر بتایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میرے بندوں میں قرآن نازل فرما رہا ہو، اور یہاں توجہ، جب نبی کو بھیجا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور جب قرآن کی باری آئی تو کہا شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہا قرآن سے شفا صرف اہل ایمان پائیں گے، چونکہ قرآن نور ہے، نور والے رب کا کلام ہے، اور نوری جبریل لے کے آیا ہے، اور نوری محبوب پہ نازل ہوا ہے، تو قرآن سے شفا بھی وہ پائے گا جس کے اندر ایمان کی شکل میں نور موجود ہوگا۔ کہا یہ قرآن نازل کر دیا ہے، اور اس قرآن کو استعمال کیسے کر
کرنا ہے، صاحب قرآن محمد کی شکل میں طبیب بھی بھیج دیا ہے۔ سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مزے کی بات ہے، یہ جو علم ہے نا، علماء کی فیلڈ ہے، صوفیاء کی، پیروں کی، جو سچے پیر ہیں، پکے پیر ہیں، جو اپنی شریعت نہیں بدلتے، نسب نہیں بدلتے، بزرگوں کے مزاج نہیں بدلتے، اور ابو بکر سے لے کر حسن و حسین اور احمد رضا تاجدار گولڑا تک اپنا مسلک نہیں بدلتے۔ میں ایسے پیروں کو مانتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں، ایز اے مومن سب کی عزت کرتے ہیں۔ میں اس سمندر کے قطروں کے اس قطرے سے ایک ذرہ بھی پانی کا نہیں، لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے دانشور، مفکر، صوفی پیر مار کھا گئے ہیں۔ کسی نے کسی صحابی کی شان میں ڈنڈی ماری ہے، اہل بیت کی شان میں، اور کسی نے شخصیت پرستی کی وجہ سے اپنے آپ کو انسانی ارتقاء سے گرا دیا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو رسول اللہ کو دیکھتا اور اپنے خدا کو دیکھتا۔ مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں محفلوں میں، یہاں میں بھی، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑے بڑے ذمہ، مجھے کئی ایسے، مجھے ایک بندہ کہتے نہیں فلاں بندے نے آپ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں نے کہا روحیں بیمار ہو گئی، انہیں لوگ آگے پیچھے نماز بھی پڑھیں، یہ بات چونکہ کرنا فرض ہے میرے لیے، اور سامنے آگے بات بھی نہ کر سکیں اور یہ تحقیق بھی نہ کریں کہ ہوا کیا ہے، کہا کیا گیا، تو لازمی وہاں پر یا منافقت ہے یا حسد ہے یا شخصیت پرستی ہے۔ تو ظالموں یہ تو سوچو کہ خطیب بڑا ہوتا ہے یا رسول اللہ کی شریعت، پیر بڑا ہے یا زہرا کے بابا کی شریعت، صوفی بڑا ہے یا رسول اللہ کا دین بڑا ہے۔ اگر شریعت کی بات ہو کسی پر آئے اور تم اس کو بچاتے ہو، تم دین نہیں، تم شخصیت کو بچاتے ہو، ابھی تم انا پرستی، شخصیت پرستی میں مبتلا ہو، صوفی اس وقت بنو گے جب غوث پاک اور دادا علی حجویری کے نقش قدم پہ چلو۔ اور یہ ہر شعبے میں ہے، یہ سیاست میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے۔ روحیں بیمار ہو گئی تو جو خود بیمار ہے وہ روح کا علاج کیا کریں گے؟ روح کا علاج اللہ کے قرآن میں ہے، روح کا علاج ماجون مدینہ شریف میں ہے، روح کا علاج رسول اللہ کی شریعت میں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، میری ہوتی مکہ میں ہے، کوئی یہ کہے میں ابھی تجھے داڑھی نہیں رکھواتا، اندر کی داڑھی پوری ہوگی تو پھر بیعت کی آئے گی، کوئی یہ کہے میں سینے سے لگا کے سارا فیض دے دوں گا، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا وہ ابو بکر عمر کو اپنے سے نیچا دکھا کے ان کی شان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ ہمیں تو ابو بکر جیسا صوفی کائنات میں نہیں ملا، انہوں نے یہ نہیں کہا جب پیر والی پوری ہو تب اندر والی رکھنا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدینے والا وہ معجون، وہ نسخہ لے کے آیا ہے قرآن، جو ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہاں سے بولیے سبحان اللہ۔ اور روحانی بیماریاں پھیل گئی کروڑوں ہزاروں، اللہ اکبر۔ اور روح جہاں سے آئی تھی، بخاری شریف کی حدیث سے مفہوم عرض کروں، سرکار دو عالم فرماتے ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کون سی فطرت پر پیدا ہوا بولو؟ نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ مشرک، نہ کافر۔ وہ جب پیدا ہوا تو اللہ نے اسے فطرت اسلام پر پیدا فرمایا، اس کا قلب پاک ہے، اس کی روح نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ، نہ دل ہے نہ روح ہے۔ نبی فرماتے پھر اس کے والدین چاہے تو اسے یہودی کر دیں، مجوسی کر دیں، عیسائی کر دیں، مشرک و کافر کر دیں، لیکن اللہ نے جب اس بچے کو ماں باپ کے پیٹ سے پیدا کیا، فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اس کی روح پاک و صاف پیدا ہوئی۔ اب یہاں دنیا میں بھی دیکھ لو، جیسی جیسی تربیت ہوتی گئی ایسے معاملات چلتے ہیں، اور جس کو جہاں، جس روح کو جہاں تلاش ہے، اب توجہ ہے،
اب میں آپ کو بتاؤں گا، ہزاروں نوجوان ہیں اس وقت دنیا میں. آپ کا جو پنجاب، پاکستان، پورا کشمیر، پوری دنیا میں جہاں اسلامی ممالک ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ کل پولیس کتنی ہے پوری دنیا میں؟ کسی کو فکر یاد ہے؟ نہیں یاد نا، ویسے ریسرچ کریں گے تو پتا لگ جائے گا. لیکن سارے پولیس مینوں کو جمع کریں، آج تک جو گزر چکے ہیں، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں. ان پولیس والوں میں چونکہ ان کا شعبہ ایسا بدنام ہے، لیکن کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں. مجھے ایسے ملے ہیں جو قسم اٹھا کے کہہ گئے ہم نے زندگی بھر رشوت نہیں لی. اور یہ چیز ہر شعبے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور میں کہوں جی فلانے حاجی صاحب، فلانے صوفی صاحب، نماز صاحب، فلانے مزدور صاحب، میں ان سے بڑا بہتر. یہ نہیں ہے، یہ دل کی باتیں ہیں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کیا پتا کس کی روح قلب کتنا پاک ہے، لیکن ممتاز قادری کو وہ مقام کیوں ملا؟ لے بولے تو اس لیے کہ ممتاز قادری کی روح پاک ہے. اچھا اتنے جرت چاہیے. سبحان اللہ، میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. جرت والے بولے سبحان اللہ. اب دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں، رب نے سب روح کو جمع کر کے کہا قالوا بلا، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا. الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا. ہاں مولا تو ہم سب کا رب ہے. میں بھی تھا، تم بھی وہیں پہ تھے، آدم بھی وہیں پہ تھے، محمد رسول اللہ بھی تھے، ابو بکر و عمر بھی تھے، عثمان و علی بھی تھے، حسن و حسین کی روحیں بھی تھی، میری تمہاری روح بھی تھی، ممتاز قادری کی روح بھی تھی. وہ روح چونکہ اللہ نے بنائی اور روح پاک ہے، فطرت اسلام پر اس روح کو پیدا کیا. قلب انسانی، وجود انسانی کو، روح انسانی کو، انسان کے من کو. تو روح جب دنیا میں آتی ہے پھر روح اپنا وطن ڈھونڈتی رہتی ہے، پھر روح اس سے محبت کرتی ہے. جتنا یہ روح پاک ہوگی اتنی پاک روح کی طرف کنورٹ ہو کے جائے گی، اتنے پاک مقام کی طرف اس کا کنیکشن ہوگا. ممتاز قادری کی روح کتنی پاک تھی، قربان اس روح پہ ہوا ہے جو روح کائنات ہے. جنہ نے ایمان کچے سن، سنو ذرا، یا جن کو اپنے کسی لیڈر سے محبت زیادہ تھی، رسول اللہ سے کم تھی، یا کسی کا پیر یا عالم مفکر کوئی ڈگمگا گیا، وہ بھی ساتھ ڈگمگا گیا. چونکہ روحانی طبیب خود بیمار تھا، یہ خود بیمار ہو گیا، اور جو سچے مرشد اور کامل علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا تھا، اس نے کہا ممتاز قادری کا استاد مرشد بھی کامل طبیب ہے، اور جس پہ قربان ہوا ہے وہ طبیبوں کا طبیب ہے. روح پاک ہے، پاک روح نے پاک محبوب پہ مر مٹنے کا انتخاب کیا. جب یہ ذکر سنیں گی ڈگمگا جائیں گی، اور تگڑی روحیں، اونچی تازہ روحیں، عشق رسول جن روحوں کے اندر رچا بسا ہے، اور عالم ارواح میں جن روحوں کی ملاقات روح مصطفیٰ سے ہوئی ہے، وہ روحیں یہاں بھی مصطفیٰ مصطفیٰ، یا محمد یا محمد، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے نعرے لگاتی رہیں گی. ان کا مرنا جینا مصطفیٰ کی ذات ہوگی، خدا کی ذات. ان کا کنیکشن بتا رہا ہوں. آپ توجہ کر، مکھی کس پہ بیٹھتی ہے؟ بولے سارے جی، گندگی پر. کس پر بیٹھتی ہے؟ اس کا منصب ہی وہی ہے، اس کی جستجو وہی ہے، اس کی تلاش وہی ہے. اور بلبل پورے گلستان میں کس کی تلاش میں رہتی ہے؟ بولو، پھول کی تلاش میں. اس کی روح پاک، پھول خوشبو والا، معطر کر دینے والا. اس لیے پوری روح زمین پر انبیاء و مرسلین کے بعد
سبحان اللہ۔ لوگ ابو بکر صدیق کا نام بڑی آسانی سے لیتے ہیں، فاروق اعظم کا، لیکن اگر عقائد صدیقی اور عمر فاروقی کو پڑھا جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ جرت کسے کہتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ صوفیت کیا ہے۔ انس بن مالک کی روایت کے مطابق ہر مقام پہ نبی پاک نے مختلف جواب دیے، لیکن جب یہ پوچھا روح کیسے پاک ہوگی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا روح پاک تب ہوگی جب اسے اللہ کا ذکر ملے گا، تلاوت قرآن میسر آئے گی اور موت کو کثرت سے یاد کرنا میسر آئے گا۔ اور کہا حسد، نفاق اور کینہ سے جب دل پاک ہوگا تو روح بھی پاک ہو جائے گا۔ اور آپ چیک کریں معاشرے کے اندر ہماری روح کتنی بیمار ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں ایک دن میں 1 گولی کافی ہے، کسی بیمار کو یہ کہتا ہے، کسی کو کہتا ہے تمہیں 3 گولیاں، کسی کو کہتا ہے تمہارا 3 سے گزارا نہیں 10 دو۔ اس لیے جب کامل عالم اور مرشد رابر کے پاس جاتے ہو وہ کہتا ہے اتنا پڑھنا ہے۔ جتنی روح بیمار اتنا خدا کا ذکر چاہیے۔ لیکن لوگوں یہ تقریر سننے والے میرے پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہمیں رنگ چڑھتا کیوں نہیں؟ ہم روحانی سفر طے کیوں نہیں کرتے؟ ہم جمعہ کے خطبہ میں جلدی کیوں نہیں آتے؟ ہم لوگ درس قرآن و حدیث میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم ماں باپ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ ہم چہروں کو سنت رسول سے آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ظاہر و باطن کو رسول کی سیرت سے آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہم نے اپنی روح کو سمجھا ہی نہیں، جو ہماری اصل ہے، جو ہماری جڑ ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اور لوگوں روح ایک اللہ کا امر ہے، یہ پاک ہے جو مرتی نہیں، جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد محترم ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، کہا جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی روح سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک و عنبر اور کستوری سے۔ اور مومن جتنا کامل ہو وہ خوشبو ان خوشبوؤں سے بڑھ جاتی ہے، اور جب کافر کی روح اس کے بدن سے نکالی جاتی ہے تو وہ روح اتنی بدبودار ہوتی ہے۔ میرے تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے مردار کی بدبو ہے اس سے بھی بڑھ کر بدبودار وہ روح ہوتی ہے کافر کی، مشرک و منافق کی جب اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ اور مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں کا ماحول معطر ہو جاتا ہے، اور جب ملائکہ جنتی کپڑے میں، ریشمی کپڑے میں لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ نے آگے مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت موجود ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ فرشتے ان فرشتوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ روح کو لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، مصطفیٰ کا سچا غلام آ گیا۔ لیکن ہم نے روح کو بیمار کر دیا، نمازیں چھوڑ کر، اوورال بات کر رہا ہوں، آپ سب نیک ہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں، نمازیں چھوڑ کر، حج عمرہ کے پیسے جڑ جائے نہ جا کر، زکوٰۃ فرض ہے تو نہ ادا کر کے، روزے فرض ہو گئے عاقل بالغ ہو گئے تو نہ رکھ کر، ماں باپ کا کو احترام نہ کر کے، درس قرآن و حدیث میں نہ بیٹھ کر، علماء کی صحبت سے دور رہ کر روحوں کو بیمار کر دیا۔ اور سب سے بڑی بیماری روح کی آخری جملے سنیے، حسد کی بیماری لگی، میں انا کی، نمود و نمائش کی، میں تھے بھی ہوا تو تھے بھی ہوا، میری ہر جگہ بلے بلے ہوئے، حسد کینہ تکبر انا کے بدھ نے ہماری روح کو بیمار کر دیا۔ تو لوگوں اس روح کی بیماری کے حل کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھی بھیجا، اپنا قرآن بھی بھیجا، کہا قرآن شفا اہل ایمان کے لیے ہے، مصطفیٰ بتاتا جائے گا اس دوا کو استعمال کیسے کرنا ہے، مصطفیٰ کی محبت تم اختیار کرو، حضور نسخہ دیں گے، اس محبوب کی محبت سے دل کو مدینہ بناؤ، قرآن حضور کے اصولوں کے مطابق پڑھتے سمجھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ گے، دل روحیں پاک ہوتی، خدا قلب کی آنکھیں بھی عطا فرما دے گا۔ کھڑے ہو جاؤ۔